کہاں سو گیا دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا، بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، مسجد آج تیری سنسان ہے تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے۔ انشاءاللہ جمعہ سے نماز شروع کر دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے تو یہ دیکھیے کتنے بھونگیاں کتنے سیانے جا رہے ہیں، اور سنیچر کو صرف سسرال میں لقمہ اٹھائے، چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہمیں خانوں میں، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں، نام اللہ و رسول اب تو میں سنتا ہوں کم، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں۔ بس جلسہ آج کا آدھا نکل گیا، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے، عورتوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، جوان اور بوڑھے کے حوالے سے سنا دوں گا، جلسہ آپ کا نکل جائے گا۔ ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہے، انشاءاللہ ایک دھکے میں ہاتھی پاس ہو جائے گا، دم پاس ہو جائے گی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، عورتوں کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، غلطی مت کیجئے گا، جینا حرام ہو جائے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ملا نصیر صاحب نے بہت خوبصورت عالم تھے، بیوی بہت بدصورت، بیوی سے کہا تم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی جنتی میں بھی جنتی۔ بیوی نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا جب تم مجھ کو دیکھتی ہو تو شکر کرتی ہو کتنا اچھا شوہر ملا، اور جب میں تم کو دیکھتا ہوں تو صبر کرتا ہوں اللہ نے مقدر میں جو لکھا وہ ملا، تم بھی جنتی میں بھی جنتی۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، مولانا عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا نواب کی بیگم سے عورت سے زیادہ بزرگ مرد نہیں ہوتا۔ کہا کہ حضرت وہ کیسے، عورت کیسے بزرگ ہوگی، مرد سے بڑھ کر کے عورت کیسے بزرگ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 20 سال سے جلسہ کیا، لوگوں کو نصیحت کیا بیوہ عورت سے نکاح کرو، کوئی تیار نہیں، لیکن جیسے ہی بیگم نے کہا جو بھی بیوہ سے نکاح کرے گا اس کو انعام ملے گا، دھڑا دھڑ بیوہ سے نکاح ہوگا شروع ہو گیا۔ مرد سے بڑھ کر کے عورت بزرگ ہوتی ہے، عورت کی بات کا اثر زیادہ ہے۔ تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، شادی ہوتی ہے، ایک طرف سے دلہن آتی ہے، ایک طرف سے دلہا، دلہا بڑھ کر کے ہے یا دلہن بڑھ کر کے ہے، یہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت تھانوی نے کہا کہ دلہا سے بڑھ کر کے دلہن ہے، وہ کیسے؟ اگر دلہا سے کہا جاتا تمہارا نکاح ہوگا، تم کو گھر چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، یہ تمہارا ہی رہتا نکاح نکاح، لیکن اس لڑکی کو دیکھیے، اس کو پتا ہے کہ میری شادی ہوئی تو مجھ کو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا پڑے گا، شوہر کے دشمن کو اپنا دشمن، شوہر کے دوست کو اپنا دوست، مرد سے بڑھ کر کے عورت کی قربانی ہوا کرتی ہے۔ چوتھی بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، بیوی سے بہت محبت ہے لیکن بیوی بدتمیز ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ ایسی بدتمیز سے تم کو محبت ہے؟ کہا تم نے اس کے عیب کو دیکھا، ہنر کو نہیں دیکھا، اگر اس کو 12 سال میں کونے پر بٹھا دوں گا وہ تاک جھانک نہیں کرے گی، آبرو کی حفاظت کرے گی، تم نے عیب کو دیکھا، میں ہنر کو دیکھتا ہوں، اس لیے محبت۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ مرید نے کہا استاد سے کہ آپ کی بیوی بہت بدتمیز ہے، طلاق دے دیجیے۔ کہا کہ طلاق دوں گا، عورت اگر شادی نہیں کرے گی یہ تکلیف اٹھائے گی، اگر یہ دوسرے سے شادی کرے گی دوسرا تکلیف اٹھائے گا، میں ہی تکلیف پر صبر کر لیتا ہوں تاکہ یہ بھی تکلیف سے بچ جائے، وہ بھی تکلیف سے بچ جائے۔ آخری بات آپ کے سامنے آ رہی ہے، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بہت اچھا سن رہے ہیں اور بڑے جذبے اور حوصلے کے ساتھ سن رہے ہیں، اور جلسہ یہ پہلی بار دیکھنے کو ایسا ملا اس علاقے کا، اتنا زندہ مجمع، دیر رات تک پتہ نہیں آپ لوگ کون سی چیز کھا کر کے سوئے بیٹھے، سمجھ میں نہیں آ رہا، بھاگنے کا نام نہیں لے رہے۔ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ جوان بیٹی اگر آپ کے گھر میں ہے تو اللہ غیب سے جوڑے کا انتظام تھا، آمین بولیے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ 90 سال کا بوڑھا نکاح کر رہا ہے،
लोगों ने कहा इस सूखी लकड़ी में कहाँ से जाना है, मुंह में हाथ रख लिया लोग। उस बूढ़े ने कहा तुम्हें पता नहीं है, हमको पता, हमने शादी क्यों किया है। बूढ़े को दस्त आने लगा। दस्त जब आने लगा तो बेटी भी उसके कमरे में आने के लिए तैयार नहीं, बहू भी आने के लिए तैयार नहीं, बेटी भी आने के लिए तैयार नहीं। वो बेचारी बीवी कपड़ा बदल रही है, कपड़ा पहना रही है, कपड़ा बदल रही है, कपड़ा पहना रही है, दवा पिला रही है, खिदमत कर रही है। जब आदमी बीमार पड़ता है बुढ़ापे में तो बीवी से बढ़ करके न बेटी खिदमत कर सकती न बहू खिदमत कर सकती। आखिरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ कौन थी? इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ बादशाह की बेटी थी। आपको सुनकर के हैरत होगी, बादशाह की बेटी गरीब के यहाँ कैसे? तो पूछा इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाप से पूछा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ के बाप से पूछा, नाना से पूछा, तुमने अपनी बेटी की शादी बादशाह होकर के किसी गरीब को कैसे दे दिया? उसने कितना प्यारा जवाब दिया। वो गरीब जरूर है लेकिन दुनियादार नहीं है, दीनदार था, इसलिए मैंने अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दिया। मेरी बेटी उस दीनदार के यहाँ नौकरानी बन करके रहेगी, इससे अच्छा है कि किसी दुनियादार के यहाँ रानी बन करके रहे। इसलिए जब बेटी की शादी कराइए तो ये मत देखिएगा कि आदमी गरीब है, ये देखिए कि दीनदार है कि नहीं। अगर गरीब दीनदार है तो गरीब को बेटी दीजिए, अगर अमीर दीनदार है तो अमीर को बेटी दीजिए। अगर इत्तिफाक ऐसा हो जाए कि अमीर तो दीनदार नहीं है, गरीब दीनदार है, तो अमीर को बेटी देने की गलती मत कीजिएगा। आपकी बेटी टूटे फूटे घर में जन्नत की तरह सुकून पाएगी। औरत तो तुम तो नहीं नफ्स की लज़्ज़त के लिए दहर में आई हो इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया अज़्मो कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। अपनी आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है सो तो तक़वा, तुम भी तो आए हो मौला की इबादत के लिए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।